دی ہیں، آر اوز کو دیں، ڈی آر اوز کو دیں، اور جماعت اسلامی جو 6 حلقوں کی بات کر رہی تھی انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھا، اور الیکشن کمیشن نے کل ان تمام جو ان کی درخواستیں تھیں اس پر 23 تاریخ کے لیے ڈیٹ بھی فکس کر دی ہیئرنگ کے لیے۔ تو یہی بات تھی جو ہم کہہ رہے تھے کہ پراپر طریقہ یہ ہے کہ آپ متعلقہ ادارے سے متعلقہ فورم پر جا کر اپنی جو گریوانسز ہیں وہ رکھیں، اور اب الیکشن کمیشن سنے گی، اور مجھے امید ہے کہ جماعت اسلامی ان 6 حلقوں کے متعلق جو احتجاج کر رہی تھی یا جو دھرنے دے رہی تھی وہ ان کے رک جائیں گے۔ ایک اور میں آپ سے کروں، یہ بھی بات پچھلے 3-4 دن سے کہہ رہا ہوں کہ مختلف امیدواروں نے جب ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں دی ہیں، ہم نے بھی دی، ہمارے خلاف بھی دی گئی ہیں، تو وہاں ری کاؤنٹنگ ہوتی رہی، لیکن جہاں پر جماعت اسلامی کے خلاف ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ چونکہ ووٹس کم ہو رہے ہیں تو وہاں وہ احتجاج کرتے ہیں، ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ہرڈلز پیدا کرتے ہیں۔ اور کل تو ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ ایک حلقے کی ری کاؤنٹنگ جب ہوئی اور پورا دن وہ ری کاؤنٹنگ کو رکوانے کی کوشش کرتے رہے، ہنگامہ آرائی ہوتی رہی، اور بعد میں جب ری کاؤنٹنگ مکمل ہو گئی تو اس کے بعد ایک خاتون ریٹرننگ افسر ہیں، ان کے اوپر حملہ کیا گیا، ان کی گاڑی توڑی گئی، ان کا ڈرائیور زخمی ہوا، ان کو جب پولیس بچانے آئی تو وہ پولیس کے 2 افسر یا 3 افسر شاید وہ زخمی ہوئے ہیں، اور اس خاتون کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں اور تمہارے گھر پر آ کر تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب کو، جماعت اسلامی کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر اس خاتون نے غلط بھی کر دیا ہے قانون کے، تو آپ کے پاس اگلا فورم موجود ہے، آپ قانون کے مطابق وہ راستہ اختیار کریں، بجائے اس کے کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر علاقوں میں غنڈہ گردی کریں، لوگوں کو دھمکیاں دیں، اس کے حملہ آور ہوں۔ یہ رویہ مناسب نہیں ہے، اور ہمیں ان انتخابات سے کراچی کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی سے ہم چیزوں کی توقع نہیں کرتے جو وہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ حافظ صاحب جس قسم کی لہجہ استعمال کر رہے ہیں، جس قسم کی بات وہ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب اپنے آپ کو میئر کا امیدوار بنا کر پیش کر رہے ہیں اور وہ میئر یا تو پی ٹی آئی کی سپورٹ سے بنیں گے یا پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے بنیں گے، تب بھی کسی بھی سپورٹ سے اگر وہ میئر بنے تو کراچی کے میئر کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے جو اس وقت حافظ صاحب کا ہے۔ تو آج میں توقع کرتا ہوں کہ چونکہ الیکشن کمیشن نے ان 6 حلقوں کے متعلق نوٹس بھی لیا ہے، ہیئرنگ کے لیے تاریخ بھی فکس کر دی ہے، جو متعلقہ آفیسرز تھے ان کو بلا بھی لیا ہے، تو اب میرا خیال ہے کہ اس پہ مزید بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کریں۔ جہاں تک اے ٹی سی کی جو آپ نے بات کی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف، تو وہ ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں کہ جس انداز میں جو دہشت گردی ڈپٹی کمشنر آفس میں پی ٹی آئی کے گنڈوں نے کی ہے، اس پر تو میں سمجھتا ہوں کہ کارروائی ہونی چاہیے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جماعت اسلامی کے جن لوگوں نے یہ کام کیا ان پہ بھی ایف آئی آر ہوئی ہے، اگر کہیں اور پیپلز پارٹی کے لوگ کریں گے ان پہ بھی ایف آئی آر ہوگی، لیکن احتجاج پرامن کرنے کا حق سب کو ہے، غنڈہ گردی کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے، جو بھی کرے گا اس کے خلاف کارروائی قانون کے مطابق ہوگی۔ اچھا، ابھی بھی پریس کانفرنس کی ہے حافظ نعیم اور سلیمان نے، ان کو بذہت دیں کہ انہی کی جماعت نمبر 1 ہے۔ نمبر 1 کیا کہیں گے واقعی حقیقت میں؟ اور پیپلز پارٹی کا جو نرم گوشہ ہے دیکھتے ہوئے یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ شاید آپ لوگ راضی ہیں ان کو میچ دینے کے لیے؟ دیکھیں، راضی ابھی ہیں یا نہیں ہے وہ الگ بات ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رزلٹ آیا ہے کراچی کے بلدیاتی الیکشن کا، اور اس میں 2 جماعتوں کو واضح مینڈیٹ دیا گیا ہے، جماعت اسلامی کو دیا گیا ہے، پیپلز پارٹی کو دیا گیا ہے۔ اور یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جہاں سے نشستیں جیتی ہے وہ روایتی طور پر ہمارے حلقے ہیں، ہم جہاں سے جیتے ہیں وہاں کسی کو حیران و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جماعت اسلامی نے جو نمبرز لیے ہیں وہ ضرور حیران کن ہیں۔ اب اتنے نمبر لینے کے بعد بھی وہ اس لیے مطمئن نہیں ہے کہ انہیں جو ریکوائرڈ نمبر تھا میئر کراچی کے لیے وہ نہیں مل سکا، تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، جو نمبر مل گیا ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس طرح ہم کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے، آپ کو بھی سرخرو کیا ہے۔ اب جو نتیجہ آ گیا ہے اس پر بیٹھ کر بات چیت کریں کہ کراچی میں میئر کے لیے، ڈپٹی میئر کے لیے، ٹاؤنز میں چیئرمینس کے لیے اس معاملے کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جہاں جہاں اعتراضات ہیں ان اعتراضات کو آپ قانون کے مطابق متعلقہ فورمز پر اٹھائیے، یہ آپ کا حق ہے، ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ اب بات چیت بھی آپ کریں گے تبھی ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ اگر کہیں کسی بات پہ آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں نہ ہم آپ کو روکیں گے، اگر ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں نہ تب ہم آپ کو روکیں گے۔ جو قانونی مراحل ہیں، جس امیدوار کو شکایت ہے اس کا یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا راستہ اختیار کرے، قانون کا راستہ اختیار کرے، الیکشن کمیشن کے پاس جائے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام اختلافات کے باوجود جن جن علاقوں میں ہے، ڈائلاگ جو ہے وہ بہتر راستہ ہے، بات چیت بہتر حل ہے تمام چیزوں کا۔ جو بھی مشکلات ہیں، مسائل ہیں، اگر ہم بات چیت کریں گے تو اس کا راستہ نکل آئے گا۔
اگر ہم سڑکوں پہ لڑتے رہیں گے تو یہ جو شہر کے اندر صورتحال پیدا ہو رہی ہے یہ زیادہ خراب ہوگی. آپ نے دیکھا کہ کل پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے جو حمایتی تھے وہ بھی کئی جگہوں پہ نکلے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے, ہماری مرضی سے نہیں نکلے. میں نے خود رات بھی بات کی اپنے لوگوں سے اور انہیں کہا ہے کہ اپنے کارکنوں کو کنٹرول میں رکھیں. یہ موقع پی ٹی آئی کو نہیں ملنا چاہیے جو چاہتی ہے کہ پورے صوبے میں, پورے ملک میں, پورے شہر میں انتشار پھیلے, اور اس انتشار کی سازش کا شکار ہم کو نہیں ہونا چاہیے. میں گزارش کروں گا جماعت اسلامی سے کہ وہ بھی ان معاملات کو سمجھے اور بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے مسئلے حل کرنے کی کوشش کریں. کے پی کے اور پنجاب اسمبلی میں اب آپ اسمبلیاں تحریر ہو چکی ہیں, الیکشن ہونے والے ہیں, ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ کافی خراب ہے اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ اکثر مخالفین آپ کی یا جو اتحادی حکومت ہے اس کے اوپر دیتے ہیں. اب اگر اسی صورتحال میں الیکشن ہوتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا پرسنٹ لوگ جو ہے آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں گے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کی بربادی کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے, اور یہ بات مطلب میرے کہنے سے نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ معاشی بحران آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ کیا, کڑی شرائط پر معاہدہ کیا, اور پھر بعد میں اس معاہدے کو خود انہوں نے خراب کیا, اور اس لیے خراب کیا کہ پاکستان کے اندر معاشی بحران پیدا ہو, پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے. تو وہ سلسلہ اس سے شروع ہوا ہے. موجودہ حکومت نے تو کوشش کی ہے کہ ہم اس کرائسس سے نکل سکیں, لیکن اگر عمران خان پھر بھی عدم استحکام کی صورتحال پیدا کرنے کی سازشوں میں مصروف رہے گا اور وہ کرتا رہے گا جو پاکستان کے دشمن ممالک چاہتے ہیں, اور ان کے جو مقاصد ہیں دشمنوں کے اس کو پورا کرنے کے اندر عمران خان آگے جائے گا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کی فوج کو, پاکستان کی عدلیہ کو, پاکستان کی الیکشن کمیشن کو, پاکستان کی پارلیمنٹ کو, پاکستان کی میڈیا کو, پاکستان کے معاشرے کو وہ تباہ کرنے کے مشن پہ اگر چلتا رہے گا تو یہ کرائسس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جلدی ختم ہوگے. لیکن جو عمران کہتا ہے کہ نئے انتخابات کراؤ تو حل ہو جائے گا, نہیں حل ہوگا, اس لیے کہ عمران خان انتخابات میں آیا اور ہار گیا تو پھر یہ کرائسس ویسے کے ویسے وہ مچا کے رکھے گا. تو عمران خان کی نظر میں مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس کو وزیر اعظم بنا کے بٹھاؤ اور ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی وہ ساری ملازمتیں کرے, ٹائیگر فورس بن کے اس کے سارے احکامات پر عمل کروائے, میڈیا جو ہے اس کے لیے گڈی گڈی کہے اور کوئی اس کے خلاف تنقید نہ کرے, سپریم کورٹ جو ہے اس کے حق میں فیصلے دے, الیکشن کمیشن اس کی مرضی کے مطابق چلے, تب جا کر عمران خان کی منطق کے مطابق ملک میں استحکام آئے گا. ادروائز جو ہے اس ملک میں عمران جو فتنہ ہے, فساد ہے, سازشی ہے, ملک دشمن ہے, سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے, اس کے ڈر سے اگر ہم یہ چیزیں کریں گے تو ملک کسی سیدھے راستے پہ نہیں جائے گا. سر, آپ پارلیمانی سیاست کو بہت جانتے ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے کہ جب یہ بات کہی گئی کہ جی پرائم منسٹر کے خلاف جو عدم اعتماد لاتے تو انہوں نے واپس دوبارہ پی ٹی آئی نے کوشش کی ہم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور پھر 35 جب ان کے استعفے منظور ہوئے, اب وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو منظوری کو بھی چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں. اس کے بارے میں آپ دیکھیں, یہ سارے چول ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں عمران خان کے پاس کوئی پولیٹیکل وزڈم نہیں ہے, بیوقوف آدمی ہے, ذہنی طور پر مفلوج آدمی ہے. وہ بیٹھے بیٹھے کوئی چیز سوچتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ کرنا ہے, اور پھر پریشان ہو جاتا ہے کہ اس پہ عمل کیسے کروں گا. تو وہ کبھی کہتے ہیں استعفے دیے ہیں, پھر جب استعفے قبول ہوتے ہیں تو عدالتوں میں چلے جاتے ہیں کیوں قبول ہو گئے. تو یہ ڈرامے بازی وہ کرتے رہیں گے, ہمیں اس پریشانی میں نہیں جانا چاہیے. اسپیکر صاحب نے قانون کے مطابق جو ان کا اختیار ہے اس کو استعمال کیا ہے. یہ چیلنج کرنے جائیں گے بھی تو میرا یہ خیال ہے اگر عدالتوں نے کوئی پھر فیور دینے کی کوشش کو نہیں کی تو ان کے استعفے کسی صورت میں واپس نہیں ہو سکتے. عمران خان کو چاہیے کہ الیکشن قریب ہیں, پاکستان میں 266 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں, وہاں ایک ایک چکر لگا لے, چونکہ اگلے الیکشن میں اس کو 266 حلقوں سے الیکشن لڑنا ہے. جماعت اسلامی کو آپ نے کوئی آفر کی ہے لوکل گورنمنٹ فارمنگ کے لیے, سننے میں آ رہا ہے یہ باتیں؟ نہیں, عہدے کی تو کوئی آفر نہیں کی, بات چیت کی آفر تو روزانہ کر رہے ہیں, اور جب بیٹھ کے وہ بات چیت کریں گے تبھی بات آگے بڑھے گی. کل آپ نے حکومت میں شمولیت کی دعوت دی؟ نہیں, وہ تو ایک ہی MMA کا وہ ہے بندہ اسمبلی کے اندر, ایسی کوئی اطلاع میرے علم میں نہیں ہے. اگر وہاں سے پھیلائی جا رہی تو مجھے نہیں پتا. کل آپ نے رشتہ بھیجنے کی بات کی تھی تو وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک فون بھی کیا تھا, کیا وہ رشتے کے لیے تھا یا کسی اور مقصد کے لیے فون تھا؟ نہیں, ان کو اس لیے تھا کہ اگر آپ نے رشتہ بھیجنا ہے تو یہ بدتمیزی بند کرو. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.